ایسے ہی ہماری بات چل رہی تھی اعتکاف کے مسائل پر. تو لوگ کیا کرتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں پوچھتے ہیں اور دوسروں پہ بھی تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اتنی بڑی سنت ہے، جب آپ سنت کے زندہ کرنے والے ہی ہیں اور آپ کے دل میں اتنی عظمت ہے سنتوں کی، تو یہ موقع آپ کے لیے آ چکا ہے کہ 10 دن کا آپ مسجد کے اندر اعتکاف کریں، اور یہ سنت عظیمہ ہے اللہ کے نبی کی، اس کو آپ زندہ کریں کہ جس کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی بھی آپ نے اس کو ترک نہیں کیا، پورے اہتمام سے آپ رمضان کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے. کچھ روایتوں میں ملتا ہے کہ بعض اوقات آپ نے شب قدر کی تلاش میں پورے مہینے کا اعتکاف کیا. تو یہ ہے مسنون اعتکاف. اور اس کے بعد جو اعتکاف ہے، اعتکاف کی جو تیسری قسم ہے وہ ہے نفل اعتکاف. نفل اعتکاف کسے کہیں گے؟ نفل اعتکاف کی کوئی لمٹ نہیں ہے ہمارے امام صاحب کے نزدیک، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. وہ یہ کہتے ہیں کہ نفل اعتکاف آپ کتنی بھی دیر کا رکھ سکتے ہیں. آپ مسجد میں آ رہے ہیں، داخل ہونے سے پہلے آپ نے دعا کی، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف، وہ آپ کا اعتکاف کا وقت شروع ہو گیا. اب آپ آ گئے مسجد کے اندر. اب جب تک آپ مسجد کے اندر رہیں گے آپ کیسے رہیں گے؟ اعتکاف سے رہیں گے، اور پھر آپ مسجد کے باہر جا سکتے ہیں. اسی لیے خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ مسجد کے اندر داخل ہوتے وقت میں یہ دعا پڑھی جائے، بسم اللہ دخلت علیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف. مسجد میں داخل ہونے کی 5 سنتیں ہیں. سب سے پہلے سیدھا پیر مسجد میں رکھنے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا، اور درود شریف پڑھنے کا. اور درود شریف پڑھنے کے بعد میں اعتکاف کی نیت کرنے کا، اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا پڑھنے کا. یہ ہے مسجد میں داخل ہونے کا مسنون طریقہ. اور نکلتے وقت میں بھی ایسا ہی کرنے کا، بایاں پیر پہلے نکالنے کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا، درود شریف پڑھنے کا، اور مسجد سے باہر نکلنے کی دعا پڑھنے کا، اور بائیں پیر پہ جوتا رکھ کے دائیں پیر میں پہننے کا. یہ طریقہ ہے مسجد سے باہر نکلنے کا. تو داخل ہونے کی یہ سنت اس لیے ہے، اعتکاف کی نیت کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ مسجد میں اگر آپ آنے کے بعد، مسجد صرف عبادت کی جگہ ہے، یہاں پہ آپ کھانا نہیں کھا سکتے، مسجد میں آپ سو نہیں سکتے، مسجد میں آپ کوئی دین کے علاوہ بات نہیں کر سکتے، مسجد میں آپ چائے نہیں پی سکتے. اس لیے کہ یہ مسجد ہے، کوئی کینٹین نہیں ہے یہ کہ مسجد میں آ رہے ہیں اور بہترین دسترخوان بچھ رہا ہے اور کھانے کے پورے ہڈیاں جو ہے پڑے ہوئے ہیں، کیا بولتے ہیں اس کو، چٹائی کے اوپر بکھرے ہوئے ہیں، اور چاول جو ہے پیجامے کو گھٹنے کے پاس لگ رہے ہیں نماز پڑھنے والوں کے. تو یہ مسجد ہے یہ. لیکن علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت میں اعتکاف کی نیت کریں گے تو آپ کے لیے مسجد میں کھانا بھی جائز ہوگا، اور مسجد میں کیا جائز ہوگا؟ سونا بھی جائز ہوگا. ورنہ پیر پھیلا کے پڑے ہوئے ہیں مسجد کے اندر اور خراٹے لے کے قرآن پڑھنے والوں کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے کیونکہ مسجد ہے یہ، اور مسجد کا پنکھا چل رہا ہے فل اسپیڈ کے اندر، کوئی بولنے والا بھی نہیں ہے. گھر پہ گئے تو بولے پوترے نوازے سب چلاتے نیند کا خرابہ کر رہے، اس لیے مسجد میں آرام چل رہا ہے. حضرت کا اجازت نہیں ہے مسجد کے اندر. بعض لوگوں کو تو میں دیکھتا ہوں مسجد میں خدمت بھی چلتی ہے، کوئی بڑا آدمی ہوگا اس کی مالش ہو رہی ہے، سیر کے اوپر تیل لگا کے اس کے پورے بال مسجد میں بکھیر رہے ہیں. یہ حرام ہے اور ناجائز ہے. یہ یاد رکھو، کسی دوسرے انسان سے اپنے جسم کی کوئی خدمت لینا، کسی کو پیر دبانے کے، صرف اپنی بیوی کو پیر دبانے کے لیے آپ بول سکتے، اس کے لیے کوئی ہمارا نوکر نہیں ہے پیر دبانے کے لیے. اور سر کی مالش کے لیے بیچارے ہمارے جو باربر لوگ ہیں انہوں نے ہر گلی میں 10 دکانیں کھول کے رکھی ہوئی ہے، وہاں بیٹھنے کا جا کے تیل کی شیشی لے جا کے، اور ان کے ہاتھ سے کرانے کا. ارے مسجد ہے یہ کوئی کینٹین، یہ کوئی دھرم شالہ نہیں ہے. بہت سارے لوگوں کو میں دیکھتا ہوں اور بولنے کو گئے تو کوئی سننے کو بھی تیار نہیں رہتا، الٹا ہوا ایسا ان کا جو کیا بولیں گے اس کو ری ایکشن رہتا، وہ اپنے اوپر ہی ایسا اٹیک کرتے وہ لوگ. کسی کو اگر بولے سمجھانے کے لحاظ سے تو نہیں کر سکتے، مسجد میں تیل کی مالش نہیں کر سکتے. ایسا کون سا دماغ پہ بوجھ پڑا آپ کو پورے دنیا کا نظام چلانا پڑ رہا جو دماغ پہ اتنا پریشر آیا جو 3 ٹائم حضرت کو مالش کی ضرورت ہے مسجد کے اندر؟
جانے کا نا حجام کی دکان پہ بیٹھنے کا، وہاں مالش کرنے کو لگانے کا۔ ارے مسجد ہے، یہ مسجد صرف اور صرف نماز کے لیے، کائے کے لیے ہے بولو؟ نماز کے لیے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے گجرات کو جاؤ آپ کبھی، گجرات کے اندر ہر مسجد کے بازو میں ایک ہال بنے ہوا رہتا خاص جماعتوں کے رکنے کے لیے۔ وہاں پہ مسجد میں جماعتیں نہیں رکتی، صرف نماز پڑھنے کے لیے جماعتیں مسجد میں آتی، بعد میں ہال میں چلی جاتی۔ وہ ہال میں کچن بنا ہوا رہتا، وہ ہال میں تمام چیزیں رہتی۔ اب ہال میں آپ چاہے جو وہاں پہ آپ آرام بھی کر سکتے، پیر بھی پھیلا سکتے، کوئی بولنے والا نہیں، کیونکہ وہ مسجد سے باہر ہے، مسجد سے دور ہے۔ لیکن مسجد کے اندر نہیں، کیوں؟ مسجد کے احکامات بہت زیادہ سخت ہے۔ تو اعتکاف جو ہے میرے محترم بزرگوں، اسی لیے کہا کہ مسجد میں جب بھی ہم داخل ہو، کائے کی نیت کر لیا کریں؟ اعتکاف کی۔ اب ہم اعتکاف کی نیت کر کے آئے، اس کے بعد مسجد میں دعوت ہو رہی ہے، ہم کھانا کھا سکتے ہیں، مسجد میں چائے پلائی جا رہی ہے، ہم پی سکتے ہیں، مسجد کے اندر ہم شربت بھی پی سکتے ہیں، مسجد کے اندر ہم لیٹ بھی سکتے ہیں، تھک گئے تو تھوڑا آرام بھی کر سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے اعتکاف کی نیت کی ہے، اور ہم اعتکاف کی حالت میں، بغیر اعتکاف کی نیت کے اگر کوئی آدمی مسجد کے اندر کھا رہا ہے، پی رہا ہے، یا مسجد کے اندر سو رہا ہے، یہ اس کے لیے جائز نہیں۔ تو اس کے لیے ہمارے جو امام ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ یہ کہتے ہیں ان کے نزدیک نفل اعتکاف تھوڑی دیر کا بھی ہو جاتا ہے، کہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہو ساتھ میں اعتکاف کی نیت کر لیا کریں۔ اب اس کے بعد میرے محترم بزرگوں، اعتکاف میں کرنے والے اعمال یہ ہے کہ اعتکاف میں بیٹھ کر صرف اللہ کی عبادت کی جائیں گی۔ اعتکاف کی حالت میں دنیا کی باتیں کرنا منع ہے، آپ اعتکاف کی حالت میں تجارت نہیں کر سکتے، اعتکاف کی حالت میں سودا نہیں کر سکتے، کاروبار کی بھی بات نہیں کر سکتے، اس لیے کہ آپ دنیا سے ایکسو ہو کر، آپ کے مسجد میں بیٹھنے کا مقصد کیا ہے کہ آپ نے اپنے بیوی بچوں کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، سب کچھ چھوڑ کے اللہ کے در پہ پڑ گئے۔ اب آپ اللہ کو منانے کے لیے، کیا کرنے کے لیے؟ منانے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے، اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے، یہ سب کام کرنے کے لیے اب آپ مسجد کے اندر پڑے ہوئے ہیں اللہ کے در پر، تو آپ اللہ کو منانے میں اپنا وقت پورا فارغ کریں۔ اب اس میں اعتکاف کرنے والا قرآن کی تلاوت کر سکتا ہے، حدیث پڑھ سکتا ہے، حدیث کی جو تعلیم ہوتی ہے اس میں بھی بیٹھ سکتا ہے، وہ خود بھی بیان کر سکتا ہے، خود بھی جو ہے حدیث کی تلاوت کا، حدیث کی تعلیم کر سکتا ہے، لوگوں کے ساتھ دین کی بات چیت بھی کر سکتا ہے، مسائل وغیرہ۔ علماء نے اعتکاف والے کو بالکل چپ چاپ بیٹھنے کو بھی منع کیا ہے کہ ویسا بیٹھنا بھی مکروہ، بلکہ آپ نے مسجد میں جو ایکٹیویٹیز چل رہی ہے اس میں شرکت کرنا چاہیے، کہ مسجد کی تعلیم میں بھی بیٹھے، ضرورت پڑی تو خود بھی تعلیم کرے، لوگوں کے ساتھ دینی مسائل پر بات چیت کرے، یہ بالکل جائز ہے اعتکاف کرنے والے کے۔ اعتکاف میں منع یہ تمام چیزیں ہیں کہ اعتکاف کرنے والا مسجد کے باہر نہیں جا سکتا، اعتکاف کرنے والا مسجد کے باہر اسی صورت میں جا سکتا ہے کہ جیسے بیت الخلا وغیرہ مسجد سے دور ہے بنا ہوا، تو وہ وہاں تک جا سکتا ہے اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے۔ مگر آج کل تو ایسا ہو چکا ہے کہ ہر مسجد کے اندر بیت الخلا الحمدللہ بنے ہوئے ہیں، تو زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو مسجد غسل وغیرہ کی ضرورت پڑ گئی تو آپ غسل کے لیے جا سکتے ہیں، اعتکاف میں بیٹھنے والے کے لیے احکامات۔ بلا ضرورت وہ نہیں نکل سکتا، اگر بغیر کسی ضرورت کے، بلا کسی وجہ کے اعتکاف کرنے والا مسجد سے باہر نکل گیا، اور ہمارے امام صاحب فرماتے تھوڑی دیر کے لیے بھی وہ روڈ پہ یا راستے پہ چلا گیا تو اس کا اعتکاف فاسد ہو گیا، اعتکاف ختم ہو گیا اس کا۔ اس لیے مسجد کی چار دیواری میں رہنا بہت ضروری ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اعتکاف کی برکت سے جو اجتماعی اعمال ہیں، جیسے دوسرے مسلمان کر رہے آپ نہیں کر رہے، تو آپ کو مسجد میں بیٹھے بیٹھے اس کا ثواب مل رہا ہے۔ جیسے جنازے کی نماز ہے، اب سب لوگ نماز جنازہ پڑھ رہے، آپ نہیں پڑھ رہے، آپ کو اس کا بھی ثواب مل گیا۔ کوئی بیمار ہے، لوگ اس کی عیادت کے لیے جا رہے، آپ نہیں گئے، آپ کو اس کا ثواب مسجد میں بیٹھے بیٹھے مل گیا۔ یہ تمام چیزیں اعتکاف میں اللہ آپ کو اس کا ثواب دیں گے۔ اور کب شروع ہوتا ہے جو سنت اعتکاف ہے اس کا وقت 20واں جو روزہ ہے اس دن کی مغرب سے، اس لیے کہ ہمارا جو اسلامی مہینہ ہے وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے،
تو 20واں جو روزہ ہے اس دن کی مغرب سے اعتکاف آپ کا شروع ہو جائے گا، جو سنت اعتکاف ہے۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ احتیاطاً 20 تاریخ کی عصر کے بعد میں ہی ہم اپنا بوریا بستر لے کے ضروریت کی تمام چیزیں لے کے مسجد کے اندر آئے اور مسجد میں رکھ کے عصر بعد میں ہی بیٹھ جائے، تاکہ احتیاطاً ہم تھوڑی دیر پہلے آ گئے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور کوشش کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آدمی نے رمضان کے مبارک مہینے کا اعتکاف رکھا، اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور رمضان کے اعتکاف سے بڑھ کر اس وقت میں دین کا اور کوئی بھی عمل نہیں ہے، جس وقت میں اعتکاف کا موقع ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں آخری عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ کریں گے بھائی سبھی ساتھی اس کی کوشش۔ اور بھی اعتکاف کے بارے میں آپ لوگوں کو کچھ مسئلے وغیرہ پوچھنے کا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھیں۔